السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 123 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سامعین مکرم، میری آپ سے میں بارہا یہ پہلے بھی التماس کر چکا ہوں۔ ایک تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جو تھوڑی بہت میری کوشش اور کاوش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے غلطیوں سے بچائے۔ دیکھیں، بحیثیت انسان سے بھول چوک اور غلطی کا ہو جانا یہ ایک فطری سا امر ہے، اور میں اس سے اپنے آپ کو مبرر نہیں سمجھتا۔ اگر غیر دانستہ طور پر اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے، دیکھیں قرآن مقدس کی کتاب ہے، کچھ اس میں زیر زبر کا غلط ہو جانا مناسب تو نہیں ہے، لیکن یہ میری ذاتی غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس غلطی سے بچائے، محفوظ رکھے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پھر پڑھنے اور بیان کرنے کے بعد سب کو مجھ سمیت اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مومنوں کی، سب مسلمانوں کی کمیاں، کوتاہیاں اور غلطیوں کو معاف کرے۔ دیکھیں، انسان، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ غلطی مان لینا ہی یہ انسان کا وتیرہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کے معاملہ میں ہر طرح کی، قرآن، دین، اس احادیث کے مقابلہ میں ہر قسم کی غلطی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور جو ہو جائے اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ یقیناً ہماری یہ نیت ایسی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو آئیے اپنی آیت کی طرف فرمایا۔ پچھلی جو آیت تھی اس میں ایک بار مومنین کو ترغیب دی گئی کہ تم کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کے لیے نکلو، تمہارا ہر عمل، ہر کوشش جو ہے وہ اس پر تمہیں نیکیاں ملیں گی، تمہارے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلو اور کچھ دین سیکھنے اور سکھانے کی پر توجہ دو۔ ضروری ہے کہ اللہ کا یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچے۔ اور یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کفار اور مشرکین یا منافقین جو ہیں، ان سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ تم رب العالمین کے ماننے والے ہو، ذرا جرأت سے بات کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم ڈرو یا گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا ساتھ میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، کہ جنگ کرو ان لوگوں سے، یلونکم من الکفار، جو تم سے قریب ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، غلظہ یعنی جرأت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو، معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہ کرو، دب کے نہ رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو کہ اللہ ہے، مع المتقین، متقیوں کے ساتھ، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم ان سے ڈر کر یا دب کر بات نہ کرو۔ یہ طریق اس بات کی شاید ہے کہ جب مسلمانوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے زور بازو کو کافر پر مسلط رکھا، کفار اور مشرکین دب کر رہے، اسلام کا غلبہ رہا، اور جو ہی مسلمانوں نے تھوڑا سا بیک فٹ پر آئے، دفاعی پوزیشن اختیار کر لی، تو کفار مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور پھر وہ مغلوب ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہے، سورۃ انفال آیت نمبر 139 آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے،
یعنی کفار کا فتنہ وہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، اللہ کا دین جو ہے نا یہ غالب آ کرے، اس کی خاطر لڑو، یہ اللہ کا دین بالآخر اللہ فرماتے ہیں اللہ غالب کر کے رہیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 73 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی ان کفار سے لڑو اور ان پر تم یعنی سختی سے لڑو، جرت سے لڑو، ڈرو نہیں۔ وما ماہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہے، یعنی کفار جو ہیں ان کا بالآخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ دور اسلام یہ دور اس وقت جو آیت بیان فرمائی جا رہی ہے، اس وقت جو اسلام کا غلبہ تھا مدینہ کے ساتھ طائف، یمن، یمامہ، حجر، خیبر اور یہ سارے علاقے جو ہیں فتح ہو چکے تھے، تو یہاں اسلام کا جھنڈا بھی لہرایا جا چکا تھا۔ پھر واقعہ تبوک نے مسلمانوں کو مزید عزت اور کامیابی دی۔ سورۃ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی محمد جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سخت ہیں ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، جو اللہ کا حکم کا انکار کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے وہ رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو آج کے دور کی تو مثال لیجئے کہ دنیا کس خطے میں یعنی اسلامی ملک نے، جس بھی اسلامی ملک نے کفار کے ساتھ مصلحت پر مبنی رویہ اختیار کیا، بس وہ مارا گیا، وہ کچلا گیا، وہ زیر عتاب آ گیا۔ امریکہ اور دیگر غیر اسلامی ممالک نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اب ایران کی مثال لیجئے، انہوں نے جرأت مندانہ اقدام اٹھایا ہے، انہوں نے ذلت سے جینے کی بجائے عزت کی موت کو ترجیح دی ہے جو اسلام کہتا ہے، اور اسلام کے دشمنوں کے ایسے دانت اکھٹے کیے ہیں کہ دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اس اصول کے مطابق انہیں ملی ہے کہ جس میں فرمایا کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یعنی میں تم سخت کفار کے ساتھ جو ہے وہ تمہارے طرف سے سختی پائیں، تم جرت کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کرو، جھک کر نہ رہو۔ تو یہی ایک چیز جو ہے یہ اس دین کے غلبہ کی یہی ایک علامت ہے۔ جس اسلامی ملک نے بھی تھوڑی سی لچک دکھائی ہے، کفر اور جو مغربی طاقتیں ہیں وہ اس پر غالب آ گئی، انہوں نے اسے مغلوب کر لیا ہے۔ یاد رکھیں کفار بزدل ہوتے ہیں، یہ لوگ اگر انہیں تھوڑا سا آپ آنکھیں دکھائیں یا تھوڑا سا جرت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں، یہ اندر سے بڑے بزدل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ کر دے، لیکن یہ صرف دعاؤں سے نہیں کام چلے گا، اس کے لیے عمل کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ مسلم امہ کے جو حکمران ہیں انہیں اس چیز کا جو نوٹس لینا چاہیے۔ عوام ان کے ساتھ ہوگی، تھوڑا سا جرت دکھائیں، کفار کے سامنے جھک کر نہ رہیں، جھکیں گے تو مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک جو مومن، دیکھیے مومن بزدل نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو یہاں بھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہارے اندر سختی پائیں، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی جو اثر روح ہے ہمارے اندر ڈال دے، تاکہ ہمارے اندر ایک ایمانی جرت پیدا ہو جائے، اور ہم کفار کی جو جلغار ہے اس وقت پوری دنیا میں، مسلمان زیر عتاب ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے، اصل جو دین کی جو روح ہے غیرت، اور اللہ تعالیٰ وہ پیدا کر دے تاکہ مسلمان جو ہے وہ سر اٹھا کر جینے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔